السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے ترجمات القرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ ترجمات القرآن کے اس سلسلہ میں سورۃ الطارق جاری ہے اور سورۃ طارق کی 7 آیات ہو گئی تھیں۔ آگے انشاءاللہ آیت نمبر 8، 9 اور 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہ علی رجعہ لقادر، بے شک وہ اسے پھیر کر لانے پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ یوم تبلی السرائر، جس دن پوشیدہ رازوں کی جانچ پڑتال ہوگی۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، تو اس دن نہ تو اس کے پاس کچھ زور طاقت ہوگی، نہ ہی کوئی مددگار۔ تو ان آیات میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ بے شک جو ہے وہ پھیر کے لانے پہ قدرت رکھتے ہیں۔ یعنی پچھلی آیات میں غور و فکر کا جو ہے وہ دعوت دی تھی کہ اپنی پیدائش پہ غور کرو کہ تم کس حقیر پانی سے پیدا کیے گئے ہو۔ آج اس بات کو اوپر غور و فکر کرنے کی دعوت دی، خاص طور پہ ان کفار کو جو یہ بات کہتے تھے اور کہتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ مر کے جب مٹی ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، تو اللہ دوبارہ کیسے پیدا کرے گا؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم اسے پھیر کے لانے پر قدرت رکھتے ہیں، یعنی دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہیں۔ ایک دفعہ انسان کے مر جانے کے بعد، مٹی میں چلے جانے کے بعد اسے دوبارہ پیدا کرنے پر ہم قادر ہیں۔ اگر ہم ایک دفعہ حقیر پانی سے پیدا کر سکتے ہیں تو دوبارہ بھی پیدا کر سکتے ہیں مٹی میں مل جانے کے بعد۔ اور اس بات پہ آج کے سائنسدان، قرآن نے 1400 سال پہلے بتایا اور آج کے سائنسدان بھی اس بات پر متفق ہیں کہ انسان جب مر جاتا ہے قبر میں یا کسی بھی صورت میں اس کو فنا کر دیا جائے، اس کی ہڈیاں تک بھی ختم ہو جائیں، لیکن ریڑھ کی ہڈی میں ایک چھوٹا سا حصہ ایسا ہوتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، اور اس ایک حصے سے انسان کا جسم دوبارہ بنا لینا جو ہے وہ ممکن ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم اسے دوبارہ پھیر لانے پر، پیدا کرنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ وہ دن جس دن تمام رازوں کی جانچ پڑتال ہوگی۔ یعنی دنیا میں تو کوئی بھی چیز پوشیدہ رکھ کے راز رکھی جا سکتی ہے، لیکن جب دن قیامت کا قائم ہوگا اس دن تمام راز جو ہیں وہ کھول دیے جائیں گے اور ان کی جانچ پڑتال ہوگی۔ اسی لیے فرمایا کہ اس بات کی بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک انسان کے گناہوں سے پردہ فوشی فرماتے ہیں، تو دعا اس بات کی کرنی چاہیے کہ اللہ پاک روز قیامت بھی یہ پردہ ہی رکھیں تو اچھا ہے، تاکہ اللہ پاک ہمیں رسوائی سے بچائیں۔ تو فرمایا کہ اس دن تمام بھید راز جو ہیں وہ ان کو کھول دیا جائے گا، ان کی جانچ پڑتال ہوگی۔ آگے فرمایا کہ نہ تو اس دن کوئی زور ہوگا، نہ ہی مددگار۔ یعنی ایسے لوگ جو گناہگار ہیں، کفار ہیں، اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے ان کے پاس کوئی زور، کوئی طاقت، کچھ نہیں ہوگا، اور نہ ہی اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے ان کی کوئی مدد کر سکے گا۔ اس دن گناہگار تو گناہگار، نیک لوگ، صالحین بھی اللہ کے سامنے کسی قسم کی جو ہے وہ اس کی اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکیں گے۔ یعنی اس دن کسی کے پاس کوئی زور طاقت نہیں ہوگی، نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ حتیٰ کہ انبیاء جو اپنی امتوں کی یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کی کچھ سفارش کریں گے یا شفاعت کریں گے، وہ بھی اللہ کی اجازت سے کریں گے۔ تو یہاں فرمایا کہ اس دن
کسی کے پاس کوئی زور طاقت نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا مدد کرنے کے لیے۔ تو اس طرح سے سورۃ الطارق کی 10 آیات ہو گئیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، صالحین میں شامل فرمائے، مکمل دین کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس چھوٹے سے سلسلہ کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔